تھے جو بچ کر آ گئے تھے، جسے مولانا جعفر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا دیگر، مولانا یحییٰ علی، مولانا مملوک علی، یہ بچ کر آ گئے تھے۔ یہ جب ہندوستان میں آئے، دہلی میں پہنچے تو کیا دیکھے، پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کا ایک نظام قائم ہو گیا، ایک مستحکم نظام کہ انگریز ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ علماء بڑے فکر مند ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھنا، سن 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے، تب تک 1601 میں جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، جب دہلی میں 1000 عربی مدرسے تھے۔ اس کی تفصیل میں نے پوری اس جمعہ کو بتا دی تھی، اب میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ 1601 میں جب انگریز آیا ہے تب 1000 عربی مدرسے دہلی کے شہر میں تھے۔ یہ اب ان کا جو دور آیا مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انگریزوں نے سارے مدرسے توڑ دیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ سب توڑ دیا، نیست نابود کر دیا۔ تو یہ علماء کو بڑی فکر ہوئی ہے۔ تو علماء کیا کریں، ایک کام انہوں نے کیا، ابھی کوئی مدرسہ نہیں بنا، کوئی دارالعلوم نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کام کیا، وہاں مالٹا سے آنے، وہاں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے آنے کے بعد سن 1832 کے بعد ایک مشن انہوں نے چلایا۔ چونکہ سن 1832 سے 1857 تک کافی عرصہ ملتا ہے، اس میں علماء کرام نے ایک محنت کی، جگہ جگہ گئے، گاؤں گاؤں میں گئے، قریہ قریہ گئے، لوگوں کو اپنے سے جوڑا۔ تمام کو جوڑنے کے بعد میٹنگ ہوئی، مشورے ہوئے، کانفرنس ہوئی، لیکن کسی انجام تک یہ نہیں پہنچی، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر سن 1852 کے اندر بہت بڑا ایک مشورہ ہوا، ایک کانفرنس ہوئی دہلی کے اندر۔ اس میں اس وقت کے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء کرام شریک ہوئے، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر صاحب تھانوی، مولانا یحییٰ علی، مولانا مملوک علی، حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم محمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوئے۔ اب علماء کی میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ میں ایک بات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ میرے بھائیو، تم نہیں جانتے کہ انگریز ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں پر، عیسائیوں پر، کرسچن پر، یہود پر، نصارہ پر، ان تمام مذاہب پر وہ قہر برسا رہا ہے اور وہ تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ہم کیسے نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بچا نہیں سکتے؟ یہ علماء حدیث پاک کو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اور محبت اس درجے کی ہوتی ہے جب باری آتی ہے تو وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو علماء کرام نے میٹنگ کی کہ آج اسی وقت ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو کٹ جائیں گے یا کاٹ دیں گے، لیکن انگریز کو ہندوستان سے بھگا کر دم لیں گے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت آپ جانتے ہو ہماری تعداد کتنی مختصر سی ہے، ہم اتنے چنے گنے پر مٹھی بھر علماء کرام ہیں، لوگ ہیں، عوام ہیں، اتنے گنے چنے اور لاکھوں کی تعداد میں برطانیہ سے انگریز آ چکا ہے۔ واسکو ڈی گاما کے ذریعے ممبئی کے ساحل پر اس وقت ایک جہاز اترا تھا، تو کہا ہم مٹھی بھر ہے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، کہا میرے بھائی جانتے نہیں ہو غازیوں نے بدر کی تعداد کتنی کی؟ 313 صحابہ کرام تھے، لیکن مشرکین کے پر چھڑوا کر رکھ دیے تھے۔ یہ لفظ سننا تھا، آپ کون سی کتاب اٹھائے، صاف لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت نے یہ جملہ فرمایا، تمام کے تمام لوگوں میں، علماء میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور یہ جذبہ کیا تھا؟ پھر انگریز کے خلاف اب جنگ لڑنی شروع ہوئی۔ 1857 کی جنگ، جسے آج ایک طبقہ ہندوستان کے اندر ایسا ہے جو کہتا ہے غدر کی تھی، یہ غدر تھی، یہ دھوکہ تھا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو انگریز کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام وہ دیتے ہیں جو انگریز کی کمینی اور ناپاک اولاد ہے۔ کہاں سے یہ غدر ہو گیا یار؟ تھوڑا کامن سینس بھی تو یوز کرے نا، اللہ نے عقل دی ہے، گھاس نہیں بھری ہے اس میں۔ علماء کرام نے خون کی ندیاں بہا دی، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اور وہ کہتا ہے کہ غدر دھوکہ دے کر علماء نے چھینا ہے ہندوستان کو۔ چھیننا اس کو کہتے ہیں جب پیچھے سے حملہ کیا جائے، علماء کرام نے پیچھے سے حملہ نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب دو جماعتیں بنی ہیں 1852 کے اندر، سن 1852 میں 2 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت کی قیادت، اب یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس سے جو 400 سال پہلے آپ دیکھ لیں، میں دعوے کے ساتھ عدل اعلان یہ بات کہتا ہوں، ایک بھی برادر وطن آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک بھی ہندو نہیں، ایک بھی عیسائی نہیں، ایک بھی پنڈت نہیں، کوئی نہیں، صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ کیونکہ
آزادی ہوئی اور علماء شہید ہوئے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی، بے شمار علماء شہید ہوئے، تو جب جنگ آزادی 1857 کی ختم ہو گئی تو برطانیہ کا جو لیڈر تھا اس نے خط بھیجا، لیٹر بھیجا، لیٹر میں یہ لکھا کہ بتاؤ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا تم ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہو، ہندوستان پر حکومت کر سکتے ہو؟ الحمدللہ میں نے وہ لیٹر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں دیکھا ہے، وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ایک لٹریچر، اس کا ترجمہ ہے اردو میں ہمارے علماء کرام نے لائبریری کے اندر آج بھی رکھا ہے، اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ہندوستان پر، وہ اس وقت کا جو لیڈر تھا ولیم یور، جس کو ہندوستان کا سب سے بڑا سیاستداں کہا جاتا تھا، ڈاکٹر ولیم یور نے ریٹن ریپلائی دیتے ہوئے ایک لیٹر لکھا، ایک مضمون لکھا اور اس کے الفاظ تھے ہم ہندوستان پر اس وقت تک قبضہ نہیں کر سکتے جب تک علماء یہاں موجود ہے، سب سے پہلے علماء کے دل سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہوگا اور اس سے بھی پہلے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر راکھ کر دینا ہوگا۔ سن 1861 کے اندر ہندوستان کی دھرتی پر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے اور پھر جب وہ رپورٹ برطانیہ گئی تو ریٹن جواب آیا کہ اب آپ نشانہ بنائیں علماء کرام کو۔ مسٹر ٹامسن، جس کا نام میں نے پہلے لیا، اس کی کتاب اٹھائی، انگلش رائٹرز ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے پھر ایک عہد کر لیا کہ 1862 سے لے کر 1866 تک 3 سال میں ہمیں علماء کرام کو ختم کرنا ہے۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھائے، آپ ہسٹری کو اٹھائے، میں یقین سے کہتا ہوں یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں وہ المناک سال گزرے ہیں جب انگریزوں نے اٹیک کیا اور مسلمانوں کو مارنا چاہا تو دہلی کے شہر میں، صرف دہلی میں 33,000 وہ لوگ تھے جن میں داڑھی والے، ٹوپی والے، اس طرح کا یونیفارم پہننے والے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 33,000۔ مسٹر ٹامسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، انگریز رائٹرز ہیں، انگریز مورخ ہیں، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے، انگریزوں نے ایک عہد کر لیا، ایک فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کہ 3 سالوں کے اندر علماء کرام کو دنیا سے اور اس ہندوستان سے ختم کرنا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر غازی آباد تک، دہلی سے لے کر مراد آباد تک، دہلی سے لے کر خیبر تک، دہلی کے چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ علماء کرام نے وہ اس کی آپ خود کتاب اٹھائے، کیا میں اپنے مورخین کے حوالے سے بات کروں، خود انگریز لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ علماء کرام کو، یہ داڑھی ٹوپی والوں کو سور کی چربی میں بند کر کے انہیں پھینک دیا جاتا آگ کے انگاروں پر اور وہ کوئلہ بن جاتے، بھون جاتے۔ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ داڑھی ٹوپی والوں کو لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا گیا۔ روزانہ 80 علماء کرام کو، روزانہ 80 داڑھی ٹوپی والوں کو پھانسی دی جاتی۔ یہ لاہور کا دریائے رامڑی آج بھی موجود ہے، لاہور پاکستان میں دریائے رامڑی میں روزانہ 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا اور پھر بندوق تان کر ان پر نشانے لگائے جاتے اور نشانہ ایسا خطرناک لگتا کہ علماء کے پر چھوڑ جاتے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے میں گیا، اپنے کمرے میں گیا دہلی شہر کے اندر، جیسے ہی جا کر کے اپنے چیئر کے اوپر اپنے کرسی پر بیٹھا تو مجھے لگا کہ بدبو آ رہی ہے، مردار کی بدبو، بہت گندی بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کرسی سے اٹھا، خیمے کے پیچھے گیا، کمرے کے پیچھے گیا تو میں دیکھ کر تو بڑا حیران ہو گیا، 40 داڑھی ٹوپی والے علماء کرام موجود ہیں، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، ننگے ہیں اور آگ کے انگاروں پر انہیں ڈال دیا گیا، وہ کوئلہ بن گئے۔ انہی کے سامنے دوسرے 40 کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، انگریزوں کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں لڑی، ہم بھگوان کی قسم، گاڈز کی قسم کھا کر کہتے تمہیں چھوڑ دیں گے، کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، پہلے 40 بھی جل گئے، کوئلہ بن گئے، دوسرے 40 کسی میں کوئی جرأت نہیں تھی کہ کوئی انگریز کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اور آج اسی تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، افسوس، بڑا بہت افسوس۔ میں نے کل جہاں بات کی وہاں بڑے بڑے پولیٹکس کے لیڈر بھی
حقیقت بتانی ہے تو بتانا پڑے گا۔ جب 1900 کے بعد میں شیخ العرب والعجم ہمارے اکابر کی تاریخ دیکھے، اسی لیے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جنہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے پورکھوں کی، اپنے پوروجوں کی، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اسے دل تک پہنچاؤ، وہ لوگ جنہیں اپنے پورکھوں کی، اپنے پوروجوں کی، اپنے بڑوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے، وہ ناشنا ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں کی تاریخ کو، ہسٹری کو نہیں جانتے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنے مستقبل کے لیے کبھی اپنے صحیح رخ کو اختیار نہیں کر پاتے ہیں۔ تاریخ معلوم نہیں ہے بڑوں نے کیا خون بہایا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو توپوں کے درمیان، بندوقوں کے درمیان لاہور میں خالد دینا ہال کے اندر لے کر جایا گیا۔ حضرت نے فیصلہ ایک فتویٰ دیا تھا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ایک فتویٰ دیا تھا حضرت نے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت کو لے کر گئے کورٹ کے اندر اور جج کے سامنے کہا کہ حسین احمد مدنی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اقتدار انگریز کا، حکومت انگریز کی، وہ جج وہ بھی انگریز کا، تمام انگریز کی، پورا ہندوستان انگریز کا ہے، اور یہ مرد جلال، مرد ہنر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے یہ دیا کیا ہوتا ہے؟ آج بھی یہاں دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو انگریز جج کہنے لگا حسین احمد جانتے ہو یہ اس بغاوت والی تقریر کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں پڑ گئے اور فرمایا حضرت بیان بدل دو، اپنا جملہ بدل دو۔ مولانا مدنی نے فرمایا جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج کہنے لگا جانتے ہو حسین احمد اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یوں پین اس نے اٹھایا اور کہا میرے پین کے اندر بڑی طاقت ہے، اگر میں لیٹر کے اوپر لکھ دوں کہ حسین احمد مدنی کو پھانسی ہو جائے تو تجھے ابھی پھانسی لے لی جائیں گی، قربان جائے حضرت مدنی پر۔ اور فرمایا انگریز جج ڈراتا کیوں ہے؟ حسین احمد مدنی جب دارالعلوم دیوبند سے چلا تھا کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ تاریخ ہے ہمارے اکابر کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب علماء کرام واقعات ختم ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ جس ٹاپک پر مجھے بات کرنا تھا وقت وہیں پر ختم ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد رکھنے میں مولانا قاسم محمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ ان حضرات نے پہلے مشورہ کر لیا تھا کہ یہاں ایک مکتب لگائیں گے، بچوں کو تیار کریں گے، یہاں سے پھر دین و اسلام کی شمع روشن ہوگی، پھر یہاں سے بچے بڑھیں گے اور یہاں سے مجاہدین پیدا ہوں گے، ہندوستان کو بچائیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دن میں بات کی، رات کو سو گئے، کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں کالی کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں نشان میں نے لگا دیا ہوں، اسی نشان کے اوپر تمہیں عمارت بنانی ہے۔ خدا کی قسم آج جا کر دیکھ لو دارالعلوم میں وہ عمارت آج بھی موجود ہے۔ صبح اٹھے یہ لوگ فجر کی نماز پڑھی، باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور آپ نے اپنے لکڑی سے اس اثر سے آپ نے نشان لگایا ہے کہ اس نشان کے اوپر مسجد اور مدرسہ اور ایک مکتب قائم کیا جائے۔ یہ لوگ گئے وہاں اور حیران ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو حیران ہو گیا، وہ تو خواب تھا، یہ تو حقیقت میں بھی نشان لگے ہوئے تھے۔ ان حضرات نے مدرسے کی تعمیر شروع کر دی، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسے نو درہ کہا جاتا ہے۔ نو درہ کیا مانا؟ آج بھی کسی طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنی کتاب، ہم خود گئے بھائی، وہ اپنی کتاب لے کر وہاں جا کر بیٹھ جائے، کتاب کے اوراق پہ جیسے اس کو پلٹے، کتاب بند کرے، یہ اللہ کا معجزہ دیکھے، کرامت دیکھے بزرگوں کی، کتاب بند کرے، خود بخود پورا سبق کتاب کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر آج بھی جگہ موجود ہے۔ اب مجھے جو اصل بات بتانی ہے جو بہت عرصے سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہے، بس لوگ کہتے ہیں ہم اپنے عقیدے میں دیوبندی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے بھائی دیوبندی کیوں کہتے ہو، بریلوی کیوں کہتے ہو؟ بھائی مسلمان کہنے سے بات بری ہو جاتی ہے؟ مسلمان کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، دیوبندی کیوں؟ نہیں، میں دیوبندی ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک میرے عقیدے میں دیوبندی رہے گا۔ کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے مسلمان کہنے سے بات پوری ہو جاتی؟ نہیں،
مسلمانوں کا اسلام آیا عرب سے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو، اس دین کو صحابہ میں دیا، پھر صحابہ کرام نے ابو حنیفہ کے ذریعے لکھوایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو لکھا، پھر وہ اسلام، وہ دین جب بر صغیر و پاک و ہند میں، ہندوستان میں آیا تو پھر دو جماعتیں کھڑی ہو گئی، ایک نے کہا کہ دین پرانا ہو گیا، اس میں کچھ اضافہ کر دو، اور وہ انہیں بندے بدعات والے، بدعات، خرافات، رسومات، انہوں نے کہا کہ دین پرانا ہو گیا، اس میں اضافہ کر دو، انہوں نے اضافہ کرنا شروع کیا، اور وہ اضافہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، تو علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، انہوں نے اضافہ کرنے نہیں کیا، پھر کچھ لوگ وہ کھڑے ہو گئے، ایک طبقہ جنہوں نے دین میں کمی کرنا شروع کر دی، علماء دیوبند کھڑے ہو گئے اور محنت کی، علماء دیوبند نے اصلی اور خالص دین جو پہنچایا ہے اسے دیوبند کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑا اگر کسی نے موتی کا محل بنایا اور اچھے ہیرے جواہرات کا محل بنایا، مثال کو سے سننا، اس نے محل کے اندر بہترین فانوس بن کے لٹکائے ہو، اے سی لگائی ہو، بہترین قالین بچھایا ہو، اور اس نے اپنے چوکیدار سے کہا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ باہر کی گندگی اندر نہیں آنی چاہیے، اور ہم باہر جا رہے ہیں، اندر جو قیمتی سامان ہے یہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ مثال غور سے سننا، مالک نے بھی کہا، گھر کے مالک نے، کہ باہر کی گندگی محل میں نہیں آنی دینی، اور اندر جو قیمتی سامان ہے اسے کسی نے چرانے نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا محل بنا کر امت تک دیا۔ علماء دیوبند یہ دین کے چوکیدار ہیں جو نہ باہر کی گند اندر آنے دیتے ہیں اور نہ اندر کا قیمتی دین باہر جانے دیتے ہیں۔ اور میں کتنی تاریخ بتاؤں آپ کو، میرے ذہن میں اتنی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اس میں جو لیڈر تھے شیخ الہند، جس کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کا پہلا اسٹوڈنٹ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ایک تحریک ریش میں شروع کی، پھر انہیں مالٹا 14 سال کے لیے جیل میں بھیجا گیا۔ وہاں سے جب یہ آئے ہیں، حکیم اجمل خان کے نام سے آج بھی اجمل بیان چلتا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا یہاں پر حضرت اجمل خان کے گھر پر، پھر وہاں سے انہیں دہلی لایا گیا، دیوبند لایا گیا۔ جب غسل دینے کے لیے بدن سے کپڑا ہٹایا، یہ کپڑے اٹھائے تو لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے، فرمایا کہ یہ کیا ہے، بدن پر گوشت تو نہیں دکھ رہا، صرف ہڈیاں دکھ رہی ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی، وہ بھی ساتھ میں جیل میں تھے، لوگوں نے مولانا سے پوچھ لیا کہ یہ کیا، گوشت نظر نہیں آتا، صرف ہڈیاں ہے۔ تو حضرت نے چہرے پر یوں کپڑا ڈال لیا اور فرمایا کہ میرے شیخ جب تک زندہ تھے مجھے کہا تھا یہ راز رکھنا، لیکن آج تو وہ دنیا سے چلے گئے، لہٰذا میں یہ بات بتا دیتا ہوں۔ انگریز روزانہ رات میں اندھیری رات کے اندر ایک بند کوٹھی میں میرے حضرت کو لے جاتا اور یہ کہتا کہ شیخ الہند آزادی سے باز آ جا، نعرے لگانا چھوڑ دے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن میرے استاد آزادی کے خاطر ساری رات کوئلوں کے آگ کے انداروں پر لیٹے رہتے، وہ ظلم برداشت کرتے، لیکن انگریز کے خلاف گردن نہیں جھکائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سوانح حیات پڑھے، لکھا ہے کہ انگریز نے دو برف کے بلاکوں کے بیچ میں حضرت کو رکھ دیا اور کہا کہ جب حضرت ہوش میں آئے، پانی ڈال کر انہیں ہوش میں لایا گیا تو انگریز کہنے لگا کہ لاہوری، جو تو آزاد ہندوستان کا نعرہ لگا رہے کہ آج ہندوستان کو آزاد کرو، جو ریلی تو نکال رہے، جو جلوس تو منا رہے، اسے بند کر دے، ہم تیری جان چھوڑ دیں گے۔ وہ مولانا فرمانے لگے انگریز کیا بات کرتا ہے، برف کی سلی، برف کی لاٹھی میرے سینے پہ رکھ کر، آزو بازو برف رکھ کر تجھے سمجھا گیا مطلب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، سن میرا بدن تو ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ یہ کہاں گئی تاریخ کیوں نہیں بتائی جاتی پھر آج؟ تو دیوبند جو ہے، میں اسی مضمون پر مجھے بات کرنی تھی، علماء دیوبند نے اپنا لہو بہا کر، خون بہا کر اس ملک کو آزاد کیا، اور اس میں وہ جیالے ہیں، میں نے اس سے پہلے جمعہ کو بھی آپ کو بتایا تھا، وہاں دیکھیے آپ خلفائے راشدین کا دور ہے، 1400 سال پہلے دیکھیے صدیق اکبر کا دور آپ کو ملے گا، فاروق اعظم کا 12 سال کا آپ کو دور ملے گا، عثمان غنی کا 12 سال کا دور ملے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملے گی، 40 سال تک خلفاء نے، چاروں خلفاء نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو سنبھالا، اور جب 1400 سال کے بعد زمانہ نیچے کی طرف آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند پہ ایک نظر آپ دیکھ لیجئے، قربان جائے صحابہ اکرام والی جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ میں آخری بات بتا کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وہاں 1400 سال پہلے یہ خلفائے راشدین
بعد جب اللہ نے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہا تو انہیں کے جھیالوں سے, انہیں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا اور انگریز کو بوریا بستر لپیٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جس کی تبلیغ آج دنیا کے 158 ملکوں میں پھیل چکی ہے. دبلا پتلا انسان تھا الیاس, بڑی عاجزی, بڑی انکساری. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ قاری محمد طیب صاحب قاسم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کتاب اٹھائے حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے, ان کی نسل ہے. اور یہ مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز, حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی, یہ مولانا ظفر احمد عثمانی, مفتی شفیع صاحب عثمانی, آج کے دور کا سب سے بڑا ہندوستان اور دنیا کا عالم مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ العالیہ, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. اور یہ مولانا اصغر حسین دیوبندی, مولانا مرتضی حسین چاندپوری, شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی اور سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حیدر قرار, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. ان تمام مختلف خوشبو کے پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہماری یہ ضرورت نہیں کہ ہم ان کی قدر کریں, ان کی ہسٹری کو پڑھیں, ان کی تعریف کو پڑھیں. جہاں فاروق کے وارث بھی ہو, صدیق کے وارث بھی ہو, عثمان کے وارث بھی ہو, حیدر قرار کے وارث بھی ہو, خاندان صدیقی سے حضرت نانوتوی جہاں ہو, خاندان فاروقی سے حضرت تھانوی جہاں ہو, خاندان عثمانی سے عثمانی صاحبان مولانا شبیر احمد عثمانی جہاں ہو, اور خاندان حیدری سے شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی جہاں ہو, اور آج کے دور کا سب سے بڑا لیڈر میرا استاد محترم مولانا ارشد مدنی جہاں ہو. اس مرکز کا نام دارالعلوم دیوبند ہوتا ہے. اور میں آپ کو کتنی تاریخ بتاؤں, آپ مجھے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے دینا تو پھر الحمدللہ ایسا میں آپ کو ایک تاریخ بتاؤں گا کہ کسی کی مجال نہیں جو بیان سے اٹھ کر جائے اور اس سے اس سے بات کرے. لیکن وقت نہیں ہے, انشاءاللہ زندگی میں کبھی وقت ملا تو میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں گا. اللہ کرے کہ ہمیں ہمارے اسلاف سے سچی پکی محبت عطا فرما دے اور سچی پکی وہ تاریخ جو تھی وہ ہمارے ذہن میں بٹھا دے کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہے. اللہ صحیح معنی میں مسلمان بنا دے. اور جو حالات منگرا رہے ہیں, جو آ رہی ہیں, یہ جو کافرانہ یہ لغار مسلمانوں پر ہو رہی ہے آج کل کے کل پرسوں کے نیوز کے مطابق, یہ تمام جھنجھٹ سے اور پریشانیوں سے اللہ مسلمان کو آزاد کرا دے. وآخر دعوانا